السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمد و نصلی علی رسول کریم قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل له إني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن له تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. آج میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے وہ مسلم کی حدیث ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن، طاقتور مومن بہت بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے. قوی ہونا، طاقتور ہونا جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان کی قوت، اخلاق کی قوت، کردار کی قوت ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہو، تندرست ہو، لیکن اس کا کردار اور ایمان جو ہے وہ کمزور ہو. یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ سے یہاں پر مراد ہے کہ ایمان اور اخلاق کی قوت ہے اور دونوں میں خیر ہے. اس حدیث میں بتایا گیا فی کل خیر کہ ہم دونوں میں بھلائی ہے کیونکہ ایمان کا انسان کے اندر موجود ہونا ہی خیر کا سبب ہے. پھر آگے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ احرص علی ما ینفعک، اس جو چیز تجھے فائدہ پہنچائے اس کے لیے تو حرص کر. دنیاوی چیزوں سے یا دنیاوی فائدوں سے بے رغبت ہونے کے لیے اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا کہ تم دنیا چھوڑ دو اور دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، بلکہ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے ان کی حرص کرو، ان کے پیچھے لگے رہو، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو. یعنی دنیا کو قلبی طور پہ تو چھوڑنا ہے، دل میں دنیا کی محبت، لالچ اور تمنا ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر دنیا کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے. تو جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے. واستعین باللہ، اور صرف کوشش سے، ہماری کوشش سے کچھ نہیں ہوتا. واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے کہ اس سے دعائیں مانگتے رہو اور کوشش کرتے رہو. اگر اس کے باوجود ہم نے کوشش کی، ہم نے بہت محنت کی کسی کام کے لیے اور اللہ سے دعا بھی مانگی، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اس کے باوجود ہمیں کچھ فَلَا تَعْجِزْ، تو اگر تو تم اس کے ساتھ عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَهُ، اگر اس کے باوجود تمہیں ناکامی ہوتی ہے تم یہ کاش مت کہو، یہ نہ کہ ارے ایسا کیوں ہو گیا، کاش ایسا نہ ہوا تھا. کیونکہ نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کچھ کام نہیں ہو پاتا تو انسان یہی سوچے کہ یہی میری تقدیر تھی، کہ یہی ہونا میری تقدیر میں لکھا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا، اور بخوشی اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو، تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، تمہارے نزدیک وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے برا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو اب ہمیں جو چیز سامنے حقیقت ہم صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں، اس کی ظاہری پہلو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز بہت پسند آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ کو پتہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اللہ اس چیز کو ممکن نہیں ہونے دیتا، بھلے ہم یا سارے انسان مل کے اس کے لیے کوشش کر لیتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم یہی سوچیں کہ قدر اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ کیا، وما شاء فعل، جو اس نے چاہا وہ کیا. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا مگر وہ ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. یعنی انسان سمجھتا ہے، آج انسان بہت جن لوگوں کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ پر بہت غرور اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن محض کامیابی محض انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتی. انسان کی کوشش اسی وقت جو ہے کامیاب ہوتی ہے جب اس میں اللہ کی تائید ہوتی ہے. جب تک اللہ کا اذن، اللہ کی کوشش، تائید شامل نہ ہو، انسان کامیاب چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا گیا فلا تقل، کہ کل لو نہ کہو، فلا تقل لو، کہ لو نہ کہو. لو کہنے سے کیا ہے؟ لو کا کہا گیا ہے کہ اگر تم لو کہو گے انہو تفتح عمل الشیطان، لو کہنے سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھلتا ہے کہ کاش، جب جو کہتے ہیں ارے کاش ایسا ہوا ہوتا،
کاش ویسا ہوا ہوتا. جو انسان جو اپنے وہ کہتا ہے. تو یہ اس سے میں کہنے سے منع کیا گیا کیونکہ لا جو ہے وہ انسان کے اندر مایوسی کو جنم دیتا ہے, انسان کے اندر حسرتیں پیدا کرتا ہے. اور جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, کسی کام کی نیت کرتا ہے, تو اسے چاہیے کہ اسے تکمیل تک پہنچائے. اور خاص طور پہ اسلامی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں لا یا تم کاش نہ کہو, کیونکہ یہ تمہارے اندر مایوسی کو پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کے اندر جو ہے اللہ سے بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ تم نے اتنا اچھا کام کیا, اتنی محنت کی, اتنی دعائیں کی, لیکن کیا ہوا, تم تو ناکام ہو گئے. اس کا مطلب تمہاری نمازیں اور دعائیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دی, تمہارے کچھ کام نہیں آئی تمہاری نمازیں. پہلا شیطان کا وار یہی ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے کہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے, ہمیں برائی کی طرف برگلائے. تو پہلا شیطان حملہ کرتا ہے ہمارے ایمان پر کہ تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ ہوا, تمہارے دین کا کیا فائدہ ہوا کہ تم ناکام ہو گئے, حالانکہ تم نے کتنی دعائیں مانگی تھی. آج اکثر آپ لوگ کو سنیں گے کہ میں تو دعا مانگنا چھوڑ چکی ہوں کیونکہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ معصوم, یہ مایوسی اور یہ حسرتیں یہ کہ ہمارے دلوں میں ڈالنے والا شیطان ہے. اسی لیے پہلے ہی روک دیا گیا کہ اس لفظ سے ہی رک جاؤ کہ تم جو شیطان کو بڑھاوا دے, کہ رک جاؤ, اس کو بولو ہی مت, اپنی زبان سے مت نکالو. بلکہ انسان اور کیا کرتا ہے, انسان بس اسلام نے سکھاتے ہیں کہ تم آگے بڑھو, مایوسی کر کے جو عاجزی کر کے بیٹھ مت جاؤ, تھک کے مت بیٹھو, آگے بڑھو, تدبیر کرو, اپنا نقصان ہو گیا تو اس کی ازالہ کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر انسان لا کہتا رہے گا, کاش کہتا رہے گا, تو وہ آگے بڑھنے کی بجائے بس اسی میں پڑتا رہے گا اپنے کہ میں نے کاش ایسا ہوتا تھا, کاش ایسا. کئی لوگ ہم سنتے بھی ہیں آپس میں جب لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں میاں بیوی کے, تو یہ کہتے تھے کاش میری شادی نہ ہوئی ہوتی, یعنی سب مسائل کا جھگڑا نکال لیا حل کہ کاش یہ ہوا ہی نہ ہوتا. اب ایسا تو یہ چیز تو کیا بولیں گے, ممکن ہے نہیں یہ کہ کسی گھر میں جھگڑے نہ ہو یا آپس میں فساد نہ ہو, لیکن یہ کاش کہنے سے کیا سب مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں, بلکہ اس سے شیطان کو خوشی ملتی ہے یا شیطان کا عمل اور آسان ہو جاتا ہے. اس کے برعکس سب کو اسلام کی تعلیم کیا دی ہے, اسلام کیا تعلیم دیتا ہے, اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. گناہ ہو جائے تو نیکی کرو, اس نقصان کا ازالہ کرو, آگے بڑھو, پیچھے مت ہٹو, مایوس مت ہو, نا امید مت ہو. پھر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قوی مومن جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو ہم کس طرح سے ہم کیا عمل کریں کہ ہم قوی مومن بن سکیں اور ہم اللہ کو محبوب بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو جو بنائے ہیں اس میں 4 پہلو رکھے ہیں. ہمارا جسم بنایا تو ہمارے جسمانی پہلو ہے, یعنی ہمارے جسم کے تقاضے ہیں. پھر ہمارے جسم کے اندر ایک روح رکھی ہے تو ہمارے روحانی پہلو ہے, ہمارے روح کی ضروریات ہے. پھر ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے تو ہماری عقل بھی کوئی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے, اس کو بھی کچھ چیز چاہیے ہوتا ہے, تو ہمارا عقلی پہلو ہے. اور پھر ہمارے اندر جذبات رکھے, غصہ, خوشی اور صبر اور غم, یعنی جو بھی ہمارے فیلنگز ہوتی ہے, ہماری دکھ کی تکلیف جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جذباتی پہلو. تو یہ 4 پہلو ہے ہمارے انسانوں کے, اور ہمیں ان 4 چیزوں پر جب تک انسان ان 4 پہلوؤں میں مضبوط نہ بنے, کبھی نہ بنے, تو وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا. جسمانی طور پہ مضبوط بننے کے لیے ہمیں اچھی غذا, متوازن غذا, ایکسرسائز کرنا, اپنے آرام کا, اپنے سونے جاگنے کے وقت کا خیال رکھنا, اور صاف صفائی رکھنا اپنے گھر میں, اپنے جسمانی طور پر, یہ سب چیزیں ضروری ہے. اگر ہم نیت کریں کھانا کھاتے وقت یا اپنے گھر اپنی صاف صفائی کے وقت بھی نیت کریں کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں کبھی مومن بن سکوں, جسمانی طور پہ کبھی بن سکوں, تاکہ میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں, تو انشاءاللہ وہ تمام کاموں میں, یعنی ہماری جو ضروریات ہے کھانے پینے کی, صاف صفائی کی, وہ ہمارے لیے باعث اجر بن جائے گی. پھر دوسرا پہلو ہے روحانی پہلو. روحانی پہلو سے مضبوط ہونے کے لیے, کبھی ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو. ہماری روح کب مضبوط ہوگی؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے تعلق, علم سے تعلق بہت ضروری ہے. علم کے بغیر آپ جو ہے علم اور قرآن کے بغیر آپ ایمان مضبوط نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کرنا. استغفار کرنے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے, یعنی اس کی روح داغدار ہوتی ہے, اس کی روح زخمی ہوتی ہے. اس لیے گناہوں کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور اللہ سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو استغفار کی بھی کثرت ساتھ ساتھ کرنا, اور تمام عبادات کی پابندی وقت کا خیال رکھنا, ان سب چیزوں سے انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہماری روح مضبوط ہوگی.
پھر تیسری چیز ہے کہ ہماری ذہنی نشو و نما، یعنی ہمارا عقلی پہلو. ذہنی نشو و نما کے لیے اپنی عقلی طور پہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. صرف یعنی دنیاوی کتابیں نہیں بلکہ دنیاوی علوم کے متعلق بھی اگر کچھ کتابیں ہیں تو ہمیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن آج ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے آج ہر ایک جو فری ہے تو ہاتھ میں موبائل ہے. تو یہ چیز جو مطالعہ جیسے پہلے کے زمانے میں لائبریری ہوا کرتی تھی، لوگ لائبریری میں جا کے مطالعہ کیا کرتے تھے یا اپنے گھروں میں بھی کتابیں لا کر اگر میں نے فارغ اوقات میں کتابیں پڑھا کرتے تھے. لیکن آج یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کی جگہ موبائل نے لے لیا ہے. فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم موبائل میں لگ جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے ایمان کا، کیونکہ ذہن پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ انسان کی جو ذہن ہے وہ اس میں ایک دم انسان اس میں لاک ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو آس پاس سے ایک دم بے نیاز ہو جاتا ہے. بچوں کو دیکھیں، بچوں کو کوئی چیز ایک دم ایسے ایسا لگتا ہے جیسے اس میں فریز ہو گئے. موبائل ہاتھ میں دے دو تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ اسٹیچو بن گئے. تو سب سے آج کے دور کے لیے فتنہ سب سے بڑا جو موبائل ہے جس نے ہمیں کتابوں سے اور مطالعے سے دور کر دیا. تو اگر کوئی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بڑھانا چاہتا ہے، اپنی عقل کی نشو و نما کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مفید کتابوں کا مطالعہ کرے. کتابوں کا مطالعہ کرنے سے انسان کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور اس کی جو عقل میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ جذباتی پہلو. جذباتی طور پہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جذباتی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو صبر کرے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے. وہ پہلوان، اس کو پہلوان کہا گیا ہے. کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے انسان میں جذبات رکھے ہیں، خوشی، غم، نفرت، حسد، اعتدال. ان سب چیزوں میں ہمیں اعتدال ہمیں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ خوشی کا موقع آیا تو انسان آپے سے باہر ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی ساری حدوں کو پھیلان دے، یعنی جو مرضی آ رہے کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے حدود کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم حجاب میں ہے یا نہیں ہے، ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. خوشی میں مطلب کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کی طرف سے جیسے اجازت مل گئی ہے نا. اور غم کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ بدعت میں اور جہالت میں پڑ جاتے ہیں لوگ. تو یہ ہر موقع پہ انسان کو چاہیے کہ اپنی حدود میں رہے اور اس موقع پر جو اسلامی کیا تعلیمات ہے اس پر عمل کرے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ جب جھگڑتا ہے تو بدزبانی، گالی گلوچ پر کر جاتا ہے. تو اس سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، یعنی منافق تو گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے، یعنی پھٹ پڑتا ہے اور بہت بدزبانی پہ اتر آتا ہے. لیکن مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے جھگڑتے وقت؟ کہ وہ ضبط سے اور ضبط سے کام لے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے. یہ چیز اس کو جو ہے جذباتی طور پر جو ہے اس کو مضبوط بنائے گی. جب ہم سامنے سے کچھ بولیں گے نہیں تو جھگڑا آگے بڑھے گا ہی نہیں. جب ایک فریق خاموش ہے اور دوسرا بول رہا ہے تو کب تک بولے گا؟ وہ تھک کھا کر خود چپ ہو جائے گا تو جھگڑا آگے بڑھے گا ہی نہیں. تو انسان کے اندر جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا مثبت پہلو استعمال کریں، یعنی اس کو مثبت انداز میں اس کو آگے بڑھائیں اور نیگیٹو ریئیکشن سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. بہت دل چاہتا ہے انسان کا اس کو کبھی کو برا بلا کرتا ہے کہ ہم بھی پلٹا کے دے دیں، لیکن ایک پلٹانے سے اس کو آپ کو سامنے والا آپ کو وہاں پر 10 بار پلٹا کے جواب دے گا. اس لیے بہتر ہے کہ وہ ایک جواب ہم خاموشی سے برداشت کر لیں، ایک بات خاموشی سے برداشت کریں اور یہ چیز آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے جب ہمیں مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا، کس قدر الزامات لگائے گئے، کیا کچھ نہیں کہا گیا شاعر، مجنون، پاگل. لیکن ہم حدیث کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی ایک کو بھی اس کا جواب نہیں دیا کہ میں شاعر میں نہیں ہوں بلکہ تم ویسے. کبھی کسی کو آپ نے پلٹا کے کچھ نہیں جواب دیا بلکہ آپ خاموشی سے ان کے جو الزامات برداشت کرتے رہے. اور آپ کے لیے آپ کی تائید میں اللہ نے خود قرآن آیت نازل کر دی کہ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا رہا لیکن آپ نے خود کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. تو یہ اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے تو ان چاروں پہلوؤں پر ہم اپنی محنت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اسلام جو ہے انسان کو ایک خوبصورت شخص بنانا چاہتے ہیں. ایک خوبصورت شخصیت سامنے ابھر کر آتی ہے کہ ان چاروں پہلوؤں سے مضبوط ہوتی ہے. اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو نا امید اور مایوس مت ہو بلکہ کوشش کرتے رہو اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.